Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ایٹھ ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس جغرفی ڈے 2 جماعت ہشتم 8ویں جماعت سماجی علوم کا برج کورس ہے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ دوسرا دن ہے 8ویں جماعت مضمون تاریخ، سیاسیات اور جغرافیہ۔ دوسرا دن حوالہ 7ویں جماعت مضمون تاریخ سبق۔ پہلا سبق ہے تاریخ کے ماخذ۔ آموزشی محاصل ہے تاریخ کے مختلف ادوار عہدوں کا مطالعہ کرنے کے لیے موضوع ماخذوں کی مثالیں دیتا ہے۔ آئیے اعادہ کریں۔ پہلا، تاریخ کے کل کتنے ماخذ ہیں؟ اس کا جواب ہے تاریخ کے بنیادی 4 ماخذ ہیں۔ دوسرا سوال ہے تاریخ کے مضمون کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کون سے ماخذوں کا استعمال کریں گے؟ اس کا جواب ہے پہلا ہے طبعی ماخذ، دوسرا تحریری ماخذ، تیسرا زبانی ماخذ، چوتھا سمعی و بصری ماخذ۔ سوال نمبر 3 ہے نیچے دیے ہوئے چوکون میں تاریخ کے تحریری ماخذ کون سے ہیں؟ اسے پہچانیں اور اسے لکھیں۔ شاہی فرمان، شلوک، قلعے، ابھنگ، تذکرے، قصے، تامر پتر، تانبے کی تختیاں، کہانیاں، پواڑے، سفر نامے۔ اب یہ تحریری ماخذ ہے، اس کا جواب ہے شاہی فرمان، سفر نامے، ابھنگ، تامر پتر یعنی تانبے کی تختیاں۔ سوال نمبر 4 ہے عمارت اور ان کے باقیات یعنی کھنڈرات تاریخ کے کون سے ماخذ کہلاتے ہیں؟ اس کا جواب ہے عمارتیں طبعی ماخذ ہیں۔ آئیے کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے تاریخ کے مختلف زمانوں کے مادی ماخذوں کا نام لکھیے۔ مادی ماخذ: بودھ مندر، قلعے، ہتھیار، سکے، کپڑے، کنویں، زیورات، برتن، ساز اور مندر۔ ضروری وسائل: انٹرنیٹ، 7ویں کی تاریخ کی درسی کتاب۔ عملی کام: گروہ سے غیر متعلق لفظ پہچانیے۔ الف، یادگاریں، سکے، غار، کہانیاں۔ بے، بھوج پتر، مندر، گرنتھ، تصویر۔ جیم، اشعار، تواریخ، کہانیاں، روایتی حکایات۔ اس میں الف کا جواب ہے کہانیاں، بے کا مندر، جیم تواریخ۔ دوسرا سوال ہے عہد قدیم کا مطالعہ کس ماخذ کے ذریعے کر سکتے ہیں؟ ان ماخذوں کو لکھیے۔ اس کا جواب ہے عہد قدیم کا مطالعہ کرنے کے لیے طبعی ماخذ، تحریری ماخذ، زبانی ماخذ جیسے سکے، یادگاریں، فرمان یعنی شاہی فرمان، زیورات وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے آپ کے گاؤں، شہر میں موجود مختلف تاریخی ماخذوں کی معلومات حاصل کیجیے۔ اس کا جواب ہے آج ہم ناگپور شہر کی یادگاروں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ ناگپور یادگاریں دیکھنے کے لیے بہترین مقامات ہے جیسے کہ سینٹ چارلز سیمنٹری جس کے بعد پہاڑوں کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ رام ٹیک کا مندر ہے، دھم چکر کا استوپ ہے، سول لائنز ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ماخذات ہے جیسے کہ وہاں پر رام باغ ہے یا پھر چیتیہ بھومی وغیرہ بھی ہے۔ آپ کو کیا سمجھا؟ مذکورہ بالا عملی کام کرنے کے بعد آپ سبق تاریخ کے ماخذ کے حوالے سے تاریخ کے عہد کو کیسے واضح کر سکتے ہیں اسے مختصراً لکھیے۔ اس کا جواب ہے بنیادی ذرائع کے استعمال سے طلباء کو اہم تاریخی تصورات سے پردہ اٹھتا ہے۔ سب سے پہلے طلباء جانتے ہیں کہ تمام تحریری تاریخ گزشتہ واقعات کی مصنف کی ترجمانی کی عکاسی کرتی ہے۔ مزید تاریخی حقائق کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے یا ملے گی۔ ان سوالوں کے جواب تلاش کیجیے۔ پہلا ہے جدید زمانے کی تاریخی ماخذ کون سے ہیں؟ اسے انٹرنیٹ کا استعمال کر کے تلاش کیجیے اور لکھیے۔ مزید مشق کرو، نیچے دیے ہوئے QR کوڈ کو اسکین کر کے معلومات حاصل کیجیے۔ دیکھیے اس سے دیکشا ایپ کے ذریعے بھی معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ پہلے کا جواب ہے
ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے موجودہ عہد میں آوازوں کی ریکارڈنگ، فوٹوگرافی، فلم وغیرہ مختلف فنون کی ترقی ہوئی۔ دادا صاحب پھالکے نے بھارت کی فلمی دنیا کی بنیاد ڈالی۔ اس کے بعد کئی تاریخی واقعات اور اشخاص پر فلمیں بنائی گئی۔ دوسرا، جنگ آزادی میں دانڈی یاترا، ستیہ گرہ، چلے جاؤ آندولن جیسی کئی تحریکوں پر مبنی آواز اور تصویروں کے ٹیپ اور کیسٹ تیار کیے گئے۔ یہ سب کے سب جدید تاریخی ماخذ ہیں۔ تیسرا ہے آواز اور تصویر کے ٹیپ اور فلم کے ذریعے معاصر سماجی سیاسی حالات، پوشاک، رسم و رواج، زبان وغیرہ کی معلومات حاصل ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، جدید ٹیکنالوجی اور فورنسک سائنس کے ذریعے بھی کافی معلومات حاصل ہو سکتی ہے، اور یہ جدید تاریخی ماخذ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے بڑے پیمانے پر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔